بنی اسرائیل ایک وسیع اور سنسان صحرائی علاقے میں قیام پذیر تھے، جہاں دن کی تپش اور رات کی خاموشی انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کچھ مدت کے لیے قوم سے جدا ہو چکے تھے۔ خیموں کے درمیان لوگ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی خوف کا اظہار کر رہا تھا اور کوئی بے یقینی کا۔ ایسے میں سامری نے اس کمزوری کو پہچانا اور آگے بڑھ کر لوگوں سے بات چیت شروع کی۔ اس نے نہایت نرمی مگر چالاکی سے ان کے شکوک کو ہوا دی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اپنے سونے کے زیورات اکٹھے کرو۔ ابتدا میں کئی لوگ ہچکچائے، دل میں خوف بھی تھا اور تذبذب بھی، مگر آہستہ آہستہ عورتیں اور مرد اپنے کنگن، ہار اور سونے کے ٹکڑے لا کر جمع کرنے لگے۔ پھر اس سونے کو آگ میں پگھلایا گیا، شعلے بلند ہوئے، گرمی کی شدت بڑھی اور پگھلا ہوا سونا ایک شکل اختیار کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بچڑے کا مجسمہ تیار ہو گیا۔ جب سنہری بچڑا خیموں کے درمیان کھڑا کیا گیا تو سامری نے گمراہ کن باتیں کی اور کچھ لوگ اس دھوکے میں آ گئے۔ وہ بچڑے کے گرد جمع ہونے لگے اور دلوں میں ایک غلط وابستگی پیدا ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بار بار انہیں سمجھایا کہ یہ محض آزمائش ہے اور صبر ہی نجات کا راستہ ہے، مگر اکثر لوگوں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور خواہش نے عقل پر غلبہ پا لیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ انہوں نے پوری قوم کو اس حالت میں دیکھا تو دل شدید رنج اور غم سے بھر گیا۔ بچڑے کو ختم کر دیا گیا اور فتنہ ٹوٹ گیا۔ صحرائی کیمپ میں گہری خاموشی چھا گئی، لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ ندامت اور شرمندگی ان کے انداز، ان کے ساکت قدموں اور جھکے ہوئے سروں سے صاف ظاہر تھی۔